آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بینہ کو عنوان گفتگو بنایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، میرا مالک مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے کے بعد پہلے مجھے پھر آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ بخشش، ذریعہ نجات بنائے۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ میرے نبی کے غلاموں، اللہ نے وقت چھپایا ہے، پوشیدہ رکھا ہے موت کا، اور انسان کو دنیا کے اندر ایک مہلت عطا کی ہے کہ بندے زندگی میں کچھ کر لے، کوئی اعمال صالحہ جمع کر لے، اور اگر موت کا پتہ سرکار نے فرمایا کہ جانوروں کو چل جائے تو تمہیں کوئی موٹا تازہ فربا جانور کھانے کے لیے نہ ملے۔ تو انسان کی موت کا وقت بھی اللہ نے چھپایا ہے، ایک امید کے تحت بندہ لگا رہتا ہے، لیکن یہ زندگی وفا نہیں کرتی، نہ جانے کس موڑ میں شام ہو جائے۔ اس لیے فرمایا ایمان والو میرا ذکر کثرت سے کرو، اور کہیں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو نہ شکرے نہ بنو۔ کہیں فرمایا فإن أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے ہم اس کی زندگانی تنگ کر دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں تنگی سے مراد یہ ہے کہ سامان تو اس کے پاس سارا ہوگا، لیکن پابندی ہوگی کہ بندے یہ چیز نہ کھانا، یہ نہ کھانا، وہ کھا نہیں سکے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے ذکر سے منہ موڑنے والے ہم تیری زندگانی تنگ کر دیں گے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، زندگی انتہائی مختصر ہے، اس زندگی میں اپنے مالک کی طرف بھی لو لگا لو، اپنے مالک سے بھی رشتہ بندگی مضبوط کر لو، کیونکہ اس زندگی کے پرچے میرے رب نے پہلے ہی آؤٹ کر دیے کہ بندے یہ سوال تجھ سے انہیں، تو اس لیے بندے تیاری کر کے آ۔ تو میرے نبی کے غلام و غفلت کے اندر ہمارے دن گزر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کام کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ کل پرسوں کس نے دیکھا ہے؟ اور پھر جو پچھلا لمحہ گزر گیا، قیامت آ سکتی ہے لیکن وہ لمحہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے کچھ فرشتے اہل ذکر کی محفل کو تلاش کرتے ہیں، اس زمین پر چکر لگاتے ہیں، جب انہیں اہل ذکر مل جاتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی بلاتے ہیں کہ آ جاؤ ذکر کرنے والے مل گئے۔ فرمایا پھر وہ انہیں ڈانپ لیتے ہیں اپنے پروں کے نیچے، ذکر ان کا سنتے رہتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب کائنات پوچھتا ہے میرے فرشتوں اہل ذکر تمہیں ملے؟ عرض کرتے ہیں اللہ تیرا ذکر کرنے والے ہمیں مل گئے۔ رب کائنات فرماتا ہے
فرشتوں تمہیں ذکر کرنے والے مل گئے، وہ میری تعریف میرا ذکر کر رہے تھے۔ یسبحونک، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ویکبرونک، اللہ کی بڑائی بولتے ہیں۔ ویمجدونک، اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ تو میرے نبی کے غلاموں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں ان لوگوں نے مجھے دیکھا، عرض کرتے ہیں اللہ تجھے نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اگر دیکھ لیتے تو کہنے لگے اللہ پھر اس سے زیادہ ان کی خواہش ہوتی کہ رب کا دیدار ہو جائے، کثرت سے تیرا ذکر کرتے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں کس چیز کے طلبگار تھے، کیا چیز مجھ سے مانگتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جنت انہوں نے دیکھی؟ کہنے لگے نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ لیتے؟ تو فرشتے کہنے لگے پھر زیادہ تیری عبادت کرتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں کس چیز سے وہ پناہ مانگتے تھے؟ عرض کرتے ہیں اللہ دوزخ سے ڈرتے تھے، دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں دوزخ کو دیکھا؟ عرض کرتے ہیں اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھ لیتے؟ تو کہنے لگے اگر دیکھ لیتے تو اللہ زیادہ استغفار کرتے، زیادہ ڈرتے، توبہ کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ تو ذکر کرنے آئے تھے، لیکن ایک بندہ ایسا تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، سامنے سے گزر رہا تھا تو اہل ذکر کی محفل دیکھی تو ویسے بیٹھ گیا، اس کی مجبوری بن گئی۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا یشکا جلیسہم، فرشتوں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، اس کے بخت بھی بلند ہو جاتے ہیں، ہم نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ یہ ایک نسبت کا کمال ہوتا ہے۔ پیچھے دیکھیں کہ میل ہوتی ہے، جس میل کے اندر کپڑا تیار ہوتا ہے بڑے کارخانے میں، اور ایک بندہ ہے جو کپڑا خریدتا ہے 1000 روپیہ میٹر لیتا ہے، اور پھر اس کا جوڑا بنواتا ہے۔ اور ایک دوسرا ہے جو آدھا گز کپڑا خریدتا ہے، وہ قرآن کا غلاف بنا لیتا ہے۔ جس نے 1000 روپیہ میٹر خرید کر جوڑا بنایا، اس کے جوڑے پر کوئی بندہ پیار نہیں دیتا، لیکن جو آدھا گز کپڑا ہے قرآن کا غلاف بن گیا، سارے اس کو بڑے پیار سے چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی ہے، اس لیے سارے اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ذکر کی فضیلتیں ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ذکر فی ضرورت، کہ بندہ کسی ضرورت کے لیے ذکر کرتا ہے کہ میرا کام ہو جائے، میں اتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کروں گا، کلمہ پڑھوں گا، توبہ استغفار کروں گا۔ تو فرمایا ایک ہے ذکر فی العادت، وہ یہ ہے کہ جس طرح فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اور تیسرا ہے ذکر فی المحبت، یعنی بغیر کسی لالچ کے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو جو بغیر کسی لالچ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی رحمت کی اس پر بڑی بارش ہوتی ہے، رب اس کو دونوں جہانوں کی عزت عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، 2 میاں بیوی ایک وقت کے اندر گزرے ہیں، کہ نبی کا دور تھا، اس دور کے اندر وہ دونوں تھے، بڑی غربت تھی، اور غربت کی وجہ سے بڑے تنگ تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، کئی دن ان کے فاقے میں گزر رہے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی گلی سے گزرنے لگے تو وہ کہنے لگے چلو آج اللہ کے نبی کا دیدار بھی کریں گے اور درخواست بھی کریں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے اللہ سے کو طور پر باتیں کرنے والے، دیکھانا کہ ہمارے نصیب میں کتنی روزی ہے، اور اللہ سے پوچھانا
کہ ان کی غربت کب تک رہے گی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو طور پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے اور پوچھا اللہ سے، تو اللہ نے بتایا کہ موسیٰ ان کی عمر بڑی طویل ہے، رزق بڑا تھوڑا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں تاکہ رزق بھی ان کا پورا ہو جائے، یہ عمر بھی گزر جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر انہیں یہ پیغام سنایا، تو وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ رزق میں اکٹھا مل جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کوطور پر گئے، تو زندگی ان کی 80 سال تھی، تو اللہ نے فرمایا 40 سال امیری والے ہیں، 40 سال غریبی والے ہیں، ذرا ان سے پوچھ لو تمہیں پہلے امیری چاہیے یا غریبی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی جب آئے تو کہنے لگے تمہیں غریبی چاہیے یا امیری؟ تو وہ کہنے لگے، وہ نوجوان کہنے لگا میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں کیونکہ میری زندگی کا ایک ساتھی ہے۔ آیا اس سے مشورہ کرنے لگا، تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کی نبی کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ ہمیں 40 سال پہلے امیری والے مل جائیں، غریبی بعد دیکھی جائے گی، تو امیری والے پہلے مل جائیں۔ اللہ کے نبی جب کوطور پر گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امیری والے 40 سال پہلے مل جائیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا موسیٰ پہلے تو 40 سال غریبی والے تھے، لیکن موسیٰ اب تیری سفارش ہو گئی ہے، ہم ان کی اس درخواست کو قبول کر لیتے ہیں، 40 سال پہلے امیری والے دے دیتے ہیں، انہیں جا کر کہو انتظار کرو، تمہاری زندگی کا وہ 40 سال کا جو سامان ہے وہ آ رہا ہے۔ وہ فرشتہ لے کر آیا، اس نے سامنے سین میں ایک ڈیر لگا دیا۔ جب ڈیر لگ گیا تو وہ اپنی زوجہ سے کہنے لگا، میری زوجہ آج تھوڑا سا کھانا نہیں پکائیں گے، یعنی دیگچی نہیں یا دیگ چڑھائیں گے، آج وہ توا نہیں کلو لگائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ کھانے سارے تیار کیے، تیار کر کے اعلان کر دیا کہ جو بھی بھوکا ہے ہمارے دسترخوان پہ آ جائے۔ ساری دنیا وہ سارے شہر والے دعوت کھانے کے لیے گئے، انہوں نے وہ دعوت سب کی جو بچ گیا تو وہ کہنے لگے اب اس کو ضائع نہیں کریں گے، چلتے ہیں دریا پر، وہاں بھی اللہ کی آبی مخلوق ہے، مچھلیاں ہیں، یہ مینڈکیں ہیں، وہ اس میں جب ڈالا مچھلیوں اور مینڈکوں نے وہ کھانا کھایا، اور جب وہ واپس اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ دسترخوان پہ یتیم بچے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ جس نے ہمیں کھلایا ہے اس کے گھر میں کبھی کمی نہ آئے، کبھی بھی کوئی کمی نہ آئے، اللہ اس کو غنی کر دے۔ بس بچوں کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو غنی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تو رب کائنات نے فرمایا موسیٰ اس سے کہہ دے غربت والے 40 سال بھی ہم نے امیری میں بدل دیے ہیں، کیونکہ اس نے اکیلے نہیں کھایا، اللہ کی مخلوق کو بلایا، اس لیے آج ہم نے اس کے وہ 40 سال غریبی والے امیری میں بدل دیے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ابیب اجمی امام جعفر صادق کے پاس گئے مدینے میں، اور انہوں نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ابیب اجمی کہنے لگے جب مل جائے تو اللہ کا شکر کر لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں، کسی کے سامنے ہم آہوزاری نہیں کرتے، آہو بکا نہیں کرتے، کسی کے سامنے جا کر فریادیں نہیں کرتے، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ جعفر صادق کہنے لگے کہ ابیب اجمی یہ کون سا تو نے کمال کیا ہے، کون سا تو نے تیر چلایا ہے، یہ تو مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں کہ ملے تو شکر کر لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا نہ ملے تو اللہ کا شکر کرو، اگر مل جائے تو پھر اکیلے نہ کھاؤ، اڑوس پڑوس میں دیکھ لیا کرو، کون سا غریب بندہ ہے اس کو بھی بلا کر کھلایا کرو، اس میں کمال ہوتا ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ تھا، گزر رہا تھا سڑک پر تو دیکھا ایک مجذوب ملنگ پڑا ہے اور سڑک کے کنارے روڑی پہ پڑا ہے۔ اس نے جب پڑا ہوا دیکھا، کہنے لگا ملنگ کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ کہنے لگا بادشاہ کچھ تو تیرے برابر ہے، کچھ تجھ سے بھی اچھی ہے۔ وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، وقت کا بادشاہ ہوں، میرا تو حکم چلتا ہے، سارے لوگ مانتے ہیں، یہ سڑک پہ پڑا ہے اور وہ بھی ننگا، اور کہہ رہا ہے تیرے برابر
اور تجھ سے بھی اچھی زندگی گزر رہی ہے، اس سے پوچھ دیتا ہوں وہ زندگی کیسے گزر رہی ہے کہ کچھ تو میرے برابر ہے اور کچھ مجھ سے بھی اچھی ہے۔ کہنے لگا بادشاہ جو تیرے برابر ہے وہ یہ ہے کہ رات کو تو بھی کھا کے سو جاتا ہے اور میں بھی سو جاتا ہوں، جب سو گئے تو دونوں ہی برابر ہو گئے، اور پھر تو سویا ہی رہتا ہے، میں جب جاگ جاتا ہوں تو وہ زندگی تجھ سے بھی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ سوئے ہوئے نہیں گزرتی، اللہ کی یاد کے اندر گزرتی ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو اللہ کی یاد کے اندر لمحات گزرتے ہیں ان کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے زندگی سے دھوکہ نہ کھانا، کسی موڑ کے اندر بھی اس کی شام ہو سکتی ہے، اس لیے ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اپنے اللہ کو یاد کرتے رہنا، ایک ایک دن کر کے زندگی کے گزر رہے ہیں، نہ جانے پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ لمبی امیدیں ہماری ہوتی ہیں لیکن موت قریب ہوتی ہے، جس طرح کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مکان بن رہے ہوتے ہیں لیکن نام اس کا مردوں میں لکھا ہوتا ہے، شادیوں کے دن مقرر ہوتے ہیں لیکن نام اس کا مرنے والوں میں لکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا غفلت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان لمحات کو غنیمت جان کر اپنے مالک کی عبادت ہونی چاہیے، اپنے مالک کے رضا والے کاموں کے اندر جستجو ہونی چاہیے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو اہل ذکر ہوتے ہیں ان پر اللہ کے بڑے بڑے انعام ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک بندہ تھا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرتا تھا، ایک پہاڑ پر بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کیا کرتا تھا، اور اس نے 1 سال اللہ کو یاد نہیں کیا، 2 سال یاد نہیں کیا، 500 سال اپنے اللہ کو یاد کرتا رہا۔ اور اس پہاڑ پر جو دریا کے اندر پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر ایک بے موسمہ انار سامنے دیکھتا تھا اور شربت کا ایک میٹھا چشمہ تھا، وہ اس سے پانی بھی پی لیتا، انار بھی کھا لیتا اور اللہ اللہ کرتا رہتا، اپنے مالک کو یاد کرتا رہتا۔ اور پھر جب اس نے اتنا عرصہ اللہ کو یاد کیا، پھر ایک دن سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کی کہ میرے مالک و مولا، میری روح قبض ہونے کا جب وقت آئے تو مولا سجدے کی حالت میں قبض کرنا، کیونکہ جس حالت میں بندہ مرتا ہے اسی حالت میں بندے کو اٹھایا جاتا ہے۔ کہ دعا اس کی اللہ نے قبول کر لی، 500 سال اس نے عبادت کی، جب موت کا وقت آیا تو سر سجدے کے اندر تھا، روح اس کی قبض ہو گئی۔ جب روح قبض ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں فرشتے لے کر جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ، میرے فضل کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ۔ بندہ تھوڑا آکڑ گیا، مغرور ہو گیا، کہنے لگا اللہ 500 سال عبادت کی ہے، 1-2 سال کی بات نہیں ہے، تو آج فضل کی وجہ سے کیوں؟ آج ذرا عدل کر، میزان لگا عدل کر۔ اس وقت اللہ فرمائے گا ذرا اس کا جو غرور ہے، ایک وہم و گمان ہے، اس کو لے آؤ میرے ترازوں پر۔ اللہ کی ترکڑی ہوگی، جب اس کے اعمال سارے ایک طرف رکھے جائیں گے، 500 سال کی عبادت، اور ایک طرف اس بندے کی اللہ آنکھ رکھے گا، وہ آنکھ والا پلڑا باری ہو جائے گا، اور 500 سال کی عبادت تھوڑی ہو جائے گی۔ جب وہ کم ہوگی اللہ فرمائے گا یہ تو ایک نعمت ہے، صرف ایک آنکھ کا بھی ہم نے حساب لیا ہے، وہ تیرے اعمال کے مقابلے میں رکھی گئی ہے، ابھی دوسری آنکھ کہاں ہے؟ ابھی جسم پر نگاہ دوڑا، کتنے اعضاء ہیں، میری کتنی نعمتیں ہیں، اگر ایک ایک کا میں حساب لوں تو کیسے حساب دے گا؟ رو کر کہنے لگا اللہ میں تو حساب نہیں دے سکتا، اس قابل بھی نہیں، اللہ تو کرم فرما۔ تو پھر اللہ کرم فرمائے گا، اللہ فرمائے گا اس کو لے جاؤ میرے فضل کی وجہ سے، تو بندہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت کے اندر جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور سفر پر نکلا، اپنا گھوڑا دوڑایا، آگے ہرن جا رہی تھی، سب سے کہنے لگا کہ تم یہ شکار چھوڑ دو، میں نے کرنا ہے، اس کو میں نے پکڑنا ہے۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے کافی آگے گیا، ایک بیابان جنگل آیا، تھک گیا، اب سوچنے لگا کہ یا سواری مر جائے گی یا میں مر جاؤں گا۔ اگر پانی نہ ملا، سامنے دیکھا کہ جھونپڑی ہے، کچا سا کمرہ ہے، اس کے اندر کوئی فقیر سا بندہ رہتا ہے، سامنے پیالہ صرف پانی کا دیکھا، دوڑ کر اٹھانے لگا،
کہ چلو میں پی لوں، مر گیا تو کس کام کی بادشاہی؟ جب اٹھایا تو فقیر بولا، کہنے لگا یہ تو میرا پیالہ ہے۔ وہ تجھے کیسے جرت ہوئی کہ بغیر کسی قیمت کے پیالہ اٹھا رہا ہے؟ پھر اجازت بھی نہیں مانگی۔ کہنے لگا اوے تجھے پتہ نہیں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا ہوگا تو بادشاہ، لیکن اس کچی کلی کا بادشاہ میں ہوں، اس جھونپڑی کا بادشاہ میں ہوں، وہ یہاں میرا ہی حکم چلتا ہے، بغیر قیمت کے نہیں دوں گا۔ اگر تو بادشاہ ہے تو پھر آدھی بادشاہت مجھے دے، پھر یہ پیالہ دوں گا۔ کہنے لگا اس پیالے کی قیمت آدھی بادشاہت؟ کہنے لگا تیرے معیار کی قیمت مانگی ہے، کیونکہ تو بادشاہ ہے، آدھی بادشاہت دے۔ کہنے لگا کہ بادشاہ ٹھیک ہے آدھی دے دیتا ہوں، مر گیا میں تو کس کام کی ہے، چلو جان تو بچ جائے۔ آدھی بادشاہت کہنے لگا تیری۔ پانی کا پیالہ لیا، نوش کیا، پھر بادشاہ واپس آیا، کرسی پہ بیٹھا، سب کچھ بھول گیا کہ میں نے آدھی بادشاہت دی تھی، بھول گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب بیمار ہوا، جب دوبارہ بیمار ہوا، پھر یاد آئی کہ وہ میں نے کچی کلی میں فقیر دیکھا تھا، بڑا ہی با کمال تھا، اگر وہ دعا کرے تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں، ورنہ اور کوئی چانس میرے بچنے کے نہیں ہیں۔ اتنے میں جب اس کچی کلی میں گیا تو کہنے لگا وہ ملنگ دعا کر لے، پیشاب کی بڑی تکلیف ہے، پیشاب نہیں میرا نکل رہا، جان جا رہی ہے، اس لیے دعا کر دے تاکہ میری جان بچ جائے۔ فقیر کہنے لگا تو وہی فراڈی ہے جس نے پہلے آدھی بادشاہت پانی کے پیالے کے بدلے میں دی تھی، تو پھر بھول گیا، لہذا میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا۔ کہنے لگا وہ آدھی بادشاہت لے لے، کہا وہ تو پیالے کی قیمت تھی، اب دعا کروانی ہے، قیمت ذرا مجھے کچھ اور دینا پڑے گی۔ کہنے لگا تو بول، کہا ساری بادشاہت مجھے دے، مجھے اپنے ملک کا بادشاہ بنا دے، میں کرسی پہ بیٹھوں گا، تو ایک عام بندہ بن کر رہے گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو جان میری بچ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مر گیا تو کس کام کا ہے بادشاہت۔ اس نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ وہ اس ملنگ کو ساتھ لے آیا، ملنگ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا، ملنگ کو کرسی پہ بٹھایا، اپنا بسترا باندھا اور جانے لگا۔ اس فقیر نے کہا کہاں تو جا رہا ہے؟ کہنے لگا سن لے کہ بادشاہ تو تجھے دے دی، تجھے بادشاہ بنا دیا ہے، حکم تو تیرا چلے گا، میں نے یہاں کیا کرنا ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا اس بادشاہت کو میں نے کیا کرنا ہے کہ پیشاب رک جائے اس پہ قربان ہو جاتی ہے، اس بادشاہی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے اس جہان کا بادشاہ بنایا ہے۔ وہ جس طرح ابراہیم بن ادم تھے، آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری، دریا کے کنارے بیٹھے تھے، ایک ساتھی ایک دن آیا، کہنے لگا وہ زندگی اچھی تھی یا یہ اچھی ہے؟ آپ کے پاس جو سوئی تھی آپ نے پانی میں ڈالی، اور پھر جب مانگی 70 مچھلیاں وہ سوئیاں لے کر آ گئی۔ آپ نے کہا پہلے تو حکم صرف تم پر چلتا تھا، اب ایسی بادشاہت ہے مچھلیاں بھی مانتی ہیں، دیکھ اپنے منہ میں لے کر سامنے آ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ لے لو، اب یہ زندگی اچھی ہے۔ یہ بڑی بادشاہی ہے، جو اپنے آپ کو مار لیتے ہیں اللہ ان کو دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو جو اکڑ اور غرور کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں، وہ یہ جہان بھی ان کے لیے بڑی مشکل سے گزرے گا، تو وہ جہان بھی، اس میں بھی جو ذلت اور رسوائی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔